ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 جنوری 2013 بروز ہفتہ GMT کے مطابق اس وقت سپہر کے 4 بج رہے ہیں اور انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بج رہے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں پروگرام راہ خدا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام بفضلہ تعالی قادیان دارالمان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور حسب معمول انٹریکٹیو بھی ہے، یعنی ہمارے ڈسکشن کے دوران آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام کے پینل میں اپنے سوالات آپ پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، زندہ خدا کے زندہ نشانات اور اس کی صفت کلیم اور وحی و الہام کی حقیقت کے تعلق سے ایک سیریز کے تحت ہم آپ کی خدمت میں پروگرامز پیش کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی اسی تسلسل کی ایک اہم کڑی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جب اپنے مرسلین اور مأمورین کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے تو کثرت کے ساتھ ان پر امور غیبیہ ظاہر کرتا ہے، اور اپنے دست قدرت کے ذریعہ، آسمانی نشانات کے ذریعہ ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے۔ چنانچہ آخری زمانے میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر امور غیبیہ کو ظاہر فرمایا، اور اپنی قدیم سنت کے عین موافق اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مخاطبات و مکالمات کا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا، اور آپ کو آسمانی و زمینی، ارضی و سماوی معجزات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، اور آپ کو پیشگوئیاں بھی عطا فرمائی ہیں، جن کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے جو علماء کرام MTA قادیان کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں ان کا میں تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، اسی طرح مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ہر دو حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء کرام کی صداقت کے نشان کے طور پر اس بات کو پیش فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسولوں پر غیب کی باتوں کو نہ صرف ظاہر کرتا ہے بلکہ ان پر ان کو غلبہ بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مستقبل میں ہونے والی باتوں کا ان کو خبر دیتا ہے، جس کا ذریعہ وحی و الہام اور رؤیا و کشوف ہیں، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا ممکن نہیں ہے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی پیغام رسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بشیر و نذیر اور شاہد کے القاب سے نوازا ہے،
قرآن کریم میں بیان فرمودہ تمام بشارات اور تنبیہات کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیا اور کشوف کے ذریعہ سے عطا فرمائے ہیں، اور امت محمدیہ میں تا قیامت ہونے والے واقعات اور ان کی جزئی تفصیل کے نظارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے ہیں۔ چنانچہ آخری زمانے میں سیدنا حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی پیشگوئیوں کے مطابق محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور مطابعت کے نتیجے میں امتی نبی کے لبادے سے سرفراز فرمایا اور مسیح موعود اور مہدی موعود کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خدائے خبیر سے علم پا کر بے شمار پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں، جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی صفائی کے ساتھ پوری بھی ہوئی ہیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کے روشن نشانات ہیں۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے تعلق سے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اپنے سوالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں ٹیلی فون کریں، میسیج ارسال کریں، ای میلز ارسال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو اٹینڈ کریں گے اور اس کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین جس طرح میں نے ابتدا میں بتایا آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قبل اس کے کہ ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، یہ ناظرین کو بتانا بہت ضروری ہے کہ پیشگوئیوں اور معجزات کی کیا تعریف ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو پیشگوئیاں کیوں عطا فرماتا ہے، اور ان میں جو ایک اخفاء کا پہلو ہمیشہ ہوتا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ اسی طرح معجزات جو قانون قدرت کے وجود کے باوجود معجزات کی کیا حقیقت ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، معجزہ اور پیشگوئی یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے نشانات الہیہ جو واقع ہوتے ہیں وہ آیات کے لفظ سے اس کی تعبیر کی گئی ہے، لیکن اردو میں عام طور پر ہم نشانات الہیہ کو معجزہ یا پیشگوئی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معجزے میں کئی پیشگوئیاں ہو سکتی ہیں، لیکن پیشگوئی میں جو ہے وہ پہلو تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن کئی معجزات نہیں ہو سکتے۔ معجزے کے لفظی معنی ہیں لاچار کر دینا یا کسی کو بالکل بے بس کر دینے کے معنی ہے، عجز کے معنوں سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ بعض ہمارے علم کلام کے عالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ دراصل معجزات اور نشانات کسی نبی کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نبی کسی وقت یہ کہے کہ یہ میں اس وقت انگلی ہلا رہا ہوں، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو میرے مقابل پر انگلی ہلا سکے، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ معجزہ کہا جائے گا، اس واسطے کہ سارے لاچار ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے۔ یا جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تفسیر میں میرا مقابلہ کر لو، اور کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے گا، اگر وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قلمیں توڑ دے گا، اور ایسے ہی وقوع میں آیا۔ تو دراصل نشانات الہیہ کے لیے ہی یہ لفظ معجزہ یا پیشگوئی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو اور آیت کے لفظی معنی ہیں نشان کے ہیں یا علامت کے ہیں۔ تو یہ نشان اور علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ نبی سچا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، علم غیب سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بات بتائی تھی جو کہ پوری ہو رہی ہے۔ اور پیشگوئی کے معنی ہیں جو یہ بات قبل از وقت ایسی بات کہنا جو کہ عام طور پر انسانوں کو معلوم نہ ہو یا غیب سے متعلق ہو، اس کے بارے میں قبل از وقت اس بات کا اظہار کیا جائے کہ یہ بات یوں صادر ہو جائے گی، تو اس کو ہم پیشگوئی کہتے ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ قانون قدرت اور معجزات یا نشانات الہیہ میں کیا فرق ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ قانون قدرت کا تو ہم نے احاطہ نہیں کیا، نہ انسان اب تک کر سکا ہے، کیونکہ بے شمار عجائبات ہیں قانون قدرت کی کہ ایک حصے تک انسان تو پہنچ سکا ہے، لیکن بے شمار ایسی باتیں ہیں جن تک ابھی انسان نہیں پہنچ سکا۔ تو اس لحاظ سے قانون قدرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نشانات دکھایا کرتا ہے۔ بعض نشانات ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ نظر آتا ہے کہ یہ
خارق عادت ہیں یعنی عادت کو پھاڑنے والے ہیں یا عام قانون قدرت کے خلاف یہ نظر آتے ہیں، لیکن دراصل وہ قانون قدرت کے اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، خاص طور پر رسولوں اور نبیوں کو یہ دیتا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہونے والا ہے، یا تم اگر اشارہ کرو تو یہ بات ایسے ہو جائے گی، تو یہ قانون قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہماری عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکی۔ دوسرے کہ انبیاء کو یہ معجزات کیوں دیے جاتے ہیں؟ میں نے جیسا کہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی تائید اور نصرت کے اظہار کے لیے نشانات ظاہر کرتا ہے۔ پھر کیونکہ رسالت خود یا نبوت یہ بھی علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کسی شخص پر فرشتے اتر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام اس پر ظاہر ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے، یہ ساری علم غیب کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے یا نہیں ہے، تو ان دونوں باتوں کے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نشانات ظاہر کیا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ اس رنگ میں پورے ہوتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ان کے ایمان اور مضبوط ہوتے ہیں، اور جو ایمان نہ لانے والے ہیں یا منکر ہیں ان کے اوپر اتمام حجت ہو جاتی ہے کہ یہ بات کہی گئی تھی اور یہ بات پوری ہوئی، تو اتمام حجت کے لیے بھی نشانات دکھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض معجزات اور پیشگوئیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں ماننے والوں کے لیے، اور بعض علمی معجزات ایسے ہیں کہ نبی نے ایک بات پیش کی ہے یا اس نے چیلنج دیا کہ آؤ میرے بالمقابل یہ کام کرو۔ تو میں زیادہ اس تفصیل میں نہ جاتا ہوا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے معجزات کی حقیقت بھی معلوم ہوگی، ان کے اغراض و مقاصد بھی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس میں اخفاء کا پہلو کیوں ہوتا ہے، تو یہ اس لیے تاکہ ثواب اور اجر مرتب ہو۔ ظاہری نظر آنے والی چیز کو دیکھ کے ہر کوئی شخص کہے گا ہاں بھئی یہ موجود ہے، یا جیسے ہمارے سامنے یہ پیالی پڑی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے جی یہ پیالی ہے، اس پہ ایمان لاؤ تو ہم تمہیں اجر دیتے ہیں، کوئی کہے گا یہ تو پاگل آدمی ہے۔ سورج نکلا ہوا ہو، کہیں گے کہ اس پہ ایمان لاؤ، تو ظاہری طور پر نظر آنے والی چیز کو تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے، فرشتہ مجھ پر آتا ہے، جبریل میرے پاس آتے ہیں، تو یہ صورت غیب سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا، نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پھر اس کے اوپر سزا بھی مرتب ہوگی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ معجزہ عادات الہیہ میں سے ایک ایسی عادت، یا یوں کہو کہ اس قادر مطلق کے افعال میں سے ایک ایسا فعل ہے جس کو اضافی طور پر خارق عادت کہنا چاہیے، یعنی یہ قانون قدرت کے اندر ہی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے سوال کیا۔ پھر فرمایا پس امر خارق عادت کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ جو پاک نفس لوگ عام طریق و طرز انسانی سے ترقی کر کے اور معمولی عادات کو پھاڑ کر قرب الہی کے میدانوں میں آگے قدم رکھتے ہیں، تو خدا تعالیٰ حسب حالت ان کے ایک ایسا عجیب معاملہ ان سے کرتا ہے کہ وہ عام حالات انسانی پر خیال کرنے کے بعد ایک امر خارق عادت دکھائی دیتا ہے۔ اور جس قدر انسان اپنی بشریت کے وطن کو چھوڑ کر اور اپنے نفس کے حجابوں کو پھاڑ کر عرصات عشق و محبت میں دور تر چلا جاتا ہے، اسی قدر یہ خوارق نہایت صاف اور شفاف اور روشن و تابان ظہور میں آتے ہیں۔ جب تزکیہ نفس انسانی کمال تام کی حالت پر پہنچتا ہے اور اس کا دل غیر اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور محبت الہی سے بھر جاتا ہے، تو اس کے تمام اقوال و افعال و اعمال و حرکات و سکنات و عبادات و معاملات و اخلاق جو انتہائی درجے پر اس سے صادر ہوتے ہیں وہ سب خارق عادت ہی ہو جاتے ہیں۔ سو بمقابل اس کے ایسا ہی معاملہ باری تعالیٰ کا بھی اس مبدل تام سے بطور خارق عادت ہی ہوتا ہے۔ سورہ چشم عاریہ صفحہ 20-21۔ اسی طرح ایک اور حوالہ براہین احمدیہ حصہ پنجم سے میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، معجزے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معجزہ ایسے امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ فریق مخالف اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جائے، خواہ وہ امر بظاہر نظر انسانی طاقتوں کے اندر ہی معلوم ہو، جیسا کہ قرآن شریف کا معجزہ جو ملک عرب کے تمام باشندوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، پس وہ اگرچہ بنظر سرسری انسانی طاقتوں کے اندر ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے تمام باشندے عاجز آ گئے۔ پس معجزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن شریف کا کلام نہایت روشن مثال ہے کہ بظاہر وہ بھی ایک کلام ہے
جیسا کہ انسان کا کلام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی فصیح تقریر کے لحاظ سے اور نہایت لذیذ اور مصفّح اور رنگین عبارت کے لحاظ سے جو ہر جگہ حق اور حکمت کی پابندی کا التزام رکھتی ہے، اور نیز روشن دلائل کے لحاظ سے جو تمام دنیا کے مخالفانہ دلائل پر غالب آ گئیں، اور نیز زبردست پیشگوئیوں کے لحاظ سے ایک ایسا لاجواب معجزہ ہے جو باوجود گزرنے 1300 برس کے اب تک کوئی مخالف اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور نہ کسی کو طاقت ہے جو کرے۔ قرآن شریف کو تمام دنیا کی کتابوں سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ معجزانہ پیشگوئیوں کو بھی معجزانہ عبارات میں جو اعلیٰ درجے کی بلاغت اور فصاحت سے پر اور حق اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں بیان فرماتا ہے۔ غرض اصل اور بھاری مقصد معجزے سے حق اور باطل یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے، اور ایسے امتیازی امر کا نام معجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے۔ نشان ایک ایسا ضروری امر ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر بھی پورا یقین کرنا ممکن نہیں، اور نہ وہ ثمرہ حاصل ہونا ممکن ہے جو پورے یقین سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصل سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصل سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت سے وابستہ ہے۔ سچے مذہب کے لیے ضروری ہے اور اہم اور لازم میں سے یہ امر ہے کہ اس میں ایسے نشانات پائے جائیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر قطعی اور یقینی دلالت پیش کریں۔ تو یہ حقیقت ہے معجزات کی، اور یہ ان کی اغراض و مقاصد ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارات سے واضح ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اللہ تعالیٰ قانون قدرت اور اپنے افعال کے تعلق سے قرآن کریم میں یہ تو واضح طور پر فرماتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ یہ سورۃ الفاطر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسانی عقل کی رسائی بشری تقاضے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سنت کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے انسانی عقل۔ ہمارے پاس کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت آن لائن۔ مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب ہیں بنگلور سے، اور مکرم محمد اسرافیل صاحب ہیں آندھرا پردیش سے۔ ہر دو حضرات سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے اعلیٰ ترتیب۔ سب سے پہلے ہم مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب آف بنگلور سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالحکیم صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار قریشی عبدالحکیم۔ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان کے قبولیت دعا کے بارے میں کیا نظریات تھے؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر سید صاحب کی کس طرح اصلاح فرمائی؟ جزاک اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ آپ کا سوال ہمیں مل گیا جناب۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیں۔ بانی علی گڑھ جن کا آپ نے ذکر فرمایا، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے خیالات کے جواب میں ایک تو کتاب برکات الدعا تسلیم فرمائی، پھر آئینہ کمالات اسلام میں اور بعض اور دوسری تالیفات اور ملفوظات میں ان کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک ایسے لوگ تھے اس زمانے میں، بظاہر یہ علماء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، مگر کیونکہ یہ اسلام کی حقیقت کو پوری طرح سے ایک اس طرح نہیں سمجھ رہے تھے جیسے ایک روحانی آدمی سمجھتا ہے۔ یہ ہر بات کو علمی پیرائے پر حل کرنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے ملائکہ کے بارے میں، دعا کے بارے میں، وحی کے بارے میں ان کو جو خیالات تھے وہ اس قسم کے تھے جو اسلام کی روح سے ہٹے ہوئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا ایک پکار کا نام ہے، اور جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ اس بارے میں مزید تجربات سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا اگر تجربہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس آئیں، میرے قریب رہیں، میں آپ کو قبولیت دعا کے بہت سے نشانات دکھا سکتا ہوں، بہت سے دلائل بتا سکتا ہوں۔ اور پھر برکات دعا کے آخر پر حضور نے لیک رام کے متعلق جو اپنی پیشگوئی اور دعا تھی وہ بھی آپ نے تصنیف فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیشگوئی کی تھی، میں نے اس کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی تھی اور کتنی صفائی سے پوری ہوئی۔ اسی طرح وحی کے بارے میں، الہام کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، آیات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، یہ ساری تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں وضاحت سے تحریر فرمائی۔
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جس طرح کہ میں نے بتایا، ایک دوسرے کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم محمد اسرافیل صاحب ہیں، جو آندھرا پردیش، جو انڈیا کے ساؤتھ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں۔ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد اسرافیل صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی مولوی صاحب، میرا یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ترکی کے چکنے والی نشان میں سے جو کرتا تھی، وہ کرتا کو دفنانے میں کیا حکمت ہے؟ جی جناب، ٹھیک ہے جناب، آپ کا سوال ہمیں مل گیا۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے۔ جی، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض نشانات ایسے بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ جو بظاہر انسان کے لیے ایک غیب کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ایک عجوبے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رویا کہہ لیں یا کشف میں کہہ لیں کہ یہ نظارہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ قضاء و قدر کے معاملات پیش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ، جیسا کہ عام طور پر افسر سیاہی ڈبو کے سرخی میں اس کے فیصلے لکھ دیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خواب میں وہ دوات میں سیاہی کی، جو سرخ رنگ کی سیاہی تھی، قلم ڈبویا اور اس کو چھڑکا، تو وہ ظاہری طور پر بھی وہ چھینٹے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کرتے پر اور نظر آئے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیر دبا رہے تھے، دیکھا کچھ چھینٹے ان کے اوپر بھی گرے ہوئے تھے، اوپر دیکھا انہوں نے کوئی چپکلی وغیرہ تو نہیں ہے کہ جس کی زخم کی وجہ سے آئے ہوں، تو لیکن کوئی ایسی علامت نہیں تھی۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیدار ہوئے ہیں تو انہوں نے دریافت کیا کہ حضور یہ چھینٹے کیسے ہیں، تو آپ نے پھر یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری طور پر نشان دکھانے کے لیے سیاہی چھڑکی تھی، تو وہ سرخی کے چھینٹے ظاہری طور پر بھی یہاں پر آ گئے۔ اور یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے، اس واسطے کہ تاکہ کسی اور کو سوال نہ پیدا ہو کہ ایسے واقعات بے شمار پرانے ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی پیش آئے ہوئے ہیں۔ یا اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، پھر جب آپ جاگے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک سرخی میں ڈوبا ہوا جو ہے مٹی کا گیل تھا، یہ مٹی کا گولا سمجھ لیں، تو اس میں جو ہے سرخی کے نشان پائے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ ظاہری طور پر بھی آپ کے ہاتھ میں موجود تھا، اور پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ دراصل میں نے دیکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نواسے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ حسین کی جو ہے وہ شہادت کی خون کے دھبے ہیں جو مٹی میں مجھے ملے ہیں۔ تو آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں، تو وہ ظاہری طور پر مٹی بھی، اور وہ خون آلود جو مٹی تھی وہ آپ کے ہاتھ میں ظاہری طور پر بھی نظر آئی۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ آپ پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں اور بھوکے پیاسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آئے اور آپ نے فرمایا کہ حضور میں تو آپ کا مہمان ہوں، آیا ہوں، سخت بھوکا اور پیاسا ہوں۔ اسی حالت میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضیافت کی، اور جب وہ بیدار ہوئے ہیں تو ان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی موجود تھا۔ تو یہ ایسے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسے نشان ظاہر کیا کرتا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس کرتے کو محفوظ کیوں نہیں رکھا گیا خدا تعالیٰ کے نشان کے طور پر، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ کرتا، حضرت عبداللہ صاحب سنوری نے جب کہا کہ حضور یہ مجھے دے دیں، تو آپ نے اس شرط پر دیا تھا کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی یہ کرتا آپ کے ساتھ دفن ہوگا۔ جب تک عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے وہ کرتا آپ کے پاس رہا، بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے نشان کو دیکھ کر اپنے ایمان میں تازگی محسوس کی، اور جب دفن آپ کی وفات ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام کی فرمان کے مطابق کرتا آپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر وہ کرتا رہتا نسل بعد نسل چلتا
تو نتیجتاً کہیں شرک کا پہلو نہ پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں پھر بہت ساری کہانیاں بن جاتی ہیں اور بہت ساری بدعات بن جاتی ہیں. تو شرک اور بدعت سے بچنے کے لیے اس کرتے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ہی دفن کرنے کی ہدایت فرمائی. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم انور مرزا صاحب جو لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انور مرزا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میں نے سوال یہ کرنا تھا, اس کا معمولی سے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیشین گوئی اور الہام میں کیا فرق ہے, اگر وضاحت فرما دیں. دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ پیشین گوئیاں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں پوری ہو گئیں, کچھ پیشین گوئیاں آپ نے فرمائی جو کہ آئندہ کچھ پوری ہو گئی, ہم نے دیکھی خلفاء کے وقت میں, اور شاید کچھ آئندہ بھی پوری ہوں گی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بعض پیشین گوئیاں ایسی ہیں, میں چھوٹی سی عرض کرتا ہوں, جو آپ نے فرمایا کہ الجزائر کے رہنے والوں تم بھی خیر میں نہیں, اور یہ سارا لمبا ہے پیر سراج الحق صاحب کے آپ نے فرمایا. تو اس وقت ایک قیامت برپا ہوگی, پرند و چرند بھی اس میں سفر کریں گے, اور وہ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا بیٹا موعود ہوگا, قیامت صغریٰ جیسے ہوگی اس کی نشانی. تو ایک تو میں یہ وضاحت چاہتا ہوں, جیسا بات 11 ہے, بات 11 کے اور پھر باہر آئی خدا کی بات پھر ہوئی. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ اکرام سے کہ کیا یہ الہام, یہ پیشین گوئیاں ایک دفعہ جو پوری ہو چکی ہیں, کیا وہ بار بار آئندہ بھی کسی رنگ میں پوری ہوں گی؟ جزاک اللہ احسن الجزا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جناب آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. میں ہمارے ٹیلی فون کالر کے سوال کو اپنے پروگرام کے سوال کے ساتھ ملانا چاہوں گا, اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں ہونے والی باتوں کا غیر معمولی طور پر انبیاء کرام کو علم عطا کرتا ہے, جس کو ہم پیش گوئی کا نام دیتے ہیں, اور یہ پیش گوئی سے اسلامی اصطلاح موجود ہے. تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئیوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بعض بنیادی چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے کہ پیش گوئیوں کے کیا اصول ہیں, اور کیا انبیاء کرام پیش گوئیوں کی تفسیر میں اجتہادی غلطی بھی کھا سکتے ہیں. اس کی تفسیر میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے جاننا چاہوں گا, اسی طرح جس طرح ہمارے ٹیلی فون کالر نے ابھی سوال پیش کیا ہے کہ الہام اور پیش گوئی میں کیا فرق ہے, اور کیا پیش گوئیاں آئندہ بھی پوری ہوتی رہیں گی. اس کے تعلق سے بھی میں آپ سے تفسیر جاننا چاہوں گا. جی, اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں اور قرآن مجید کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس میں پیشگوئی کا مفہوم ادا کرنے کے لیے نبا کا لفظ آیا ہے, اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اور اسی طرح جو ہم نبأ العظیم کہتے ہیں اس کے لیے یہ آتا ہے لفظ, اور اس کو عربی میں نبوات یا تنبؤ اور اس لفظ سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. اب رہا نشانات, اس کے لیے آیات کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے, اور آیات اور بینات کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور الہام, اس کے بارے میں بھی پہلے ہم ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ الہام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے, اور وحی اور الہام میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے جو دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے. اب رہا سوال یہ کہ ان کے کیا اصول ہیں, یہ کیسے جانا جائے کہ یہ وحی اور یہ پیشگوئیاں کیا چیز ہوتی ہیں یا تنبؤات کیا ہیں. یہ اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی تفصیل. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ پیشگوئیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک پیشگوئی ایسی ہوتی ہے کہ پہلے انبیاء نے آنے والے کے تعلق سے کی ہوئی ہوتی ہے, جو کہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ اس کا مصداق بنتا ہے, اور یہ پیشگوئیاں اس سے متعلق ہوتی ہیں. اب یہ جو پیشگوئیاں, ایک وہ ہوتا ہے جو وہ خود پیشگوئیاں کر رہا ہوتا ہے. جب وہ پیشگوئیاں خود کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے واضح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر پیشگوئی کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں. اور وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جو وہ بولتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے, جو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے وہ آگے دنیا کو پہنچاتا ہے. اور یہ ہے پیشگوئی, اور یہ اس مقام پر, اور یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بات کر رہا ہوتا ہے, اور بڑی تحدی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے, اور یہ بات آگے چل کر پوری ہوگی. ایک تو بات یہ.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پیشگوئیاں پھر پوری ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا این یکو صادقن یصبکم بعض الذی یعدکم، کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ پوری ہوگی، وہ پوری طرح سے واضح ہوگی اور دنیا دیکھ لے گی کہ جو بات اس نے کہی تھی وہ بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہوئی۔ اور یہاں ایک جھوٹے کا بھی ذکر آیا ہے کہ این یکو کاذبا فعلیہ کذبہ، جھوٹا اگر کوئی پیشگوئی کرتا ہے تو وہ پیشگوئی اسی پہ پڑتی ہے، وہ کوئی پوری نہیں ہوتی ہے۔ آگے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیشگوئی کرنے والا ہے کون، کیا اس کی شخصیت ایسی ہے جو اس کے اوپر پیشگوئی نازل ہو سکے؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک لمپ ہے، یہ لائٹ ہمارے پر جل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لائٹ پیچھے سے آ رہی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آگے اس روشنی کو جذب کر کے دنیا کو دے سکے؟ یہ ایک پیشگوئی کرنے والے کا وجود ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں یہ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ایک عمر میں نے تم میں گزاری ہے، تم جانتے ہو کہ میں ایک صاف، امین، صدوق انسان ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو آئے گا میں اسی طرح بیان ہی پہنچا دوں گا۔ اور یہ بات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا نام ما جربنا علیکا الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ صدوق اور امین ہی پایا ہے۔ اور اس سے دنیا والے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں جو انسان دنیاوی معاملات میں بالکل صحیح اور صاف ہے، اللہ کی طرف سے جو یہ پیشگوئیاں کر رہا ہے، جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ بین ہی اس کو دنیا کے سامنے پہنچاتا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ کی زندگی، یعنی آپ کی زندگی کو جو جاننے والے تھے، آپ کے جو دوست تھے، سب سے زیادہ قریب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان علماء میں سے محمد حسین بٹالوی صاحب تھے۔ 1891 تک وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے قائل تھے، بہت حضرت مسیح صاحب کے معتقد تھے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ لکھی تو انہوں نے جو اشاعت السنہ میں ریویو لکھا اس میں انہوں نے اقرار کیا کہ اسلام کی تائید اور نصرت کرنے والا اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، جس طرح یہ ثابت قدم نکلا اور کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ 1880 سے لے کے 1891 تک ایک انسان کے بارے میں یہ جواب دے رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی بڑھ کر ثابت قدم نہیں، اس سے زیادہ اسلام کی مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ کون سی بات ہو گئی کہ 1891 میں جب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ حکم دیا گیا ہوں کہ اعلان کروں کہ آپ مسیح موعود ہیں، اچانک وہ کون سی بات ہو گئی کہ ایک دم آپ کی طرف جھوٹ منسوب ہونے لگا، آپ کو طرح طرح کی باتیں کی جانے لگیں؟ تو یہ جو جھٹلانے والے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ انسان جس کی صداقت، جس کا صدق معروف ہے، یہ دوسری شرط ہوتی ہے کہ وہ انسان اس پیشگوئیوں کے کرنے سے پہلے اس کی زندگی بالکل صاف اور پاک ہو۔ اب اگلی بات جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ پیشگوئیاں، دیکھیں بھائی پیشگوئیاں جو ہیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت صاحب نے فرمایا ہے پیشگوئی ایسی ہوتی ہے جیسے چاند ہو نا، چاند رات کو نکلا ہوا ہو، اس کے اوپر کچھ بادل بھی آ گیا ہو، اور آپ دیکھتے ہیں اس کی روشنی کچھ ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، کچھ ادھر سے آ رہی ہوتی ہے۔ صاحب بصیرت اسی سے راستہ نکال لیتے ہیں، ہمارے دیہاتی لوگ وہ سمجھ جاتے ہیں اس روشنی میں وہ چلنے لگ پڑتے ہیں۔ معجزات کی مثال بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ یہ چاند کی روشنی کی طرح ہوتا ہے جس کے اوپر ایک غطا ہوتا ہے اور اس روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان پیشگوئیوں اور نشانات سے ہر انسان فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، صاحب بصیرت ہی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، پچھلے ہم نے ایک اپنے حلقہ میں بات کی کسوف و خسوف کے بارے میں۔ اگر کسی نابینا اور اندھے کو وہ کھڑا کر دیا جائے کہ دیکھو سورج گرہن لگا ہوا ہے، دیکھ لو پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، وہ کہے میں تو نہیں مانتا، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، میں مانتا ہی نہیں، میں کیسے مان لوں یہ پیشگوئی سچی ہو گئی ہے؟ اب ایسے آدمی کا کیا علاج کریں گے آپ؟ تو آیات، بینات، پیشگوئی، الہامات، اس کو سمجھنے کے لیے نور فراست کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ استعارات کے پرتوں میں ڈھکی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اور جب تک اندرونی بصیرت نہیں ہے، اندرونی بصارت نہیں ہے، اندرونی نور نہیں ہے، ایک انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد جو ابتدائی آیات ہیں، ہدی للمتقین،
اگر اتقا کا نور تقوی ہوگا تو آگے تمہارے لیے یہ ہدایت کا موجب ہوگی، نہیں تو یہی ہو سکتا ہے تمہارے لیے ریب کا سبب بن جائے۔ تو یہ ایک دوسری بات ہے جو یہاں پر اس میں کہی گئی۔ اگلی بات آپ نے وعدہ اور وعید کی۔ وعدہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو شرط اس کے ساتھ ہوتی ہے اگر پوری کی جائے تو یہ بڑی آسانی سے پورا ہوتا چلا جاتا ہے اور حتمی طور پر پورا ہوتا ہے۔ ایک ہے وعید، وعید ڈر کو کہتے ہیں، جو ڈرانے کے لیے پیش گوئیاں ہوتی ہیں، اور یہ عموماً ڈرانے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور یہ توبہ اور استغفار سے یہ ٹل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ٹلا دیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اگر وہ استغفار کر رہے ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ پھر یہ آل فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، موسیٰ سے بار بار کہتے تھے اے موسیٰ اس دفعہ دعا کریے عذاب ٹل جائے ہم تو پھر ہم مان لیں گے تجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے، پھر وہ کہتے، پھر اسی طرح لگ جاتے، یعنی بار بار یہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی، کہ جب وہ تھوڑا سا ایمان لے آتے تھے ہم عذاب ان کا ٹلا دیتے تھے، لیکن پھر وہ ویسے ہی کرنے لگتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی وعیدی پیش گوئیوں سے، انذاری پیش گوئیوں سے یہ ہوتا ہے کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے کے تکلیف دے کے کیا کرے گا؟ جیسے ایک استاد طالب علم کو کا بعض دفعہ سرزنش کرتا ہے، اس کو بدترین سزا دیتا ہے، اس سے مراد اس کو تکلیف دینا نہیں ہے بلکہ اس کے ذہن کو اس طرف مائل کرنا ہے کہ وہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہو۔ اب اگلی بات آپ نے کہی کہ یہ انذاری پوشیدگیاں ٹلتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہی سورہ یونس رکھا ہے۔ سورہ یونس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے غور سے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ انذاری پیشگوئیاں توبہ سے ٹل جاتی ہیں۔ دیکھیں نام رکھ کر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یونس علیہ السلام کی تفصیل آپ چلے جائیں، تورات میں، انجیل میں، قرآن مجید میں، احادیث میں پڑھ لیں۔ نینوا کے رہنے والے تھے یونس علیہ السلام، اور جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اب ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آنے والا ہے، نینوا انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو کہا کہ 40، بعض روایات میں 3 دن، بعد میں اور دن، آخر زیادہ سے زیادہ 40 دن یہ جنگل میں چلے گئے، وہاں انتظار کرنے لگے کہ ابھی آئے گا عذاب ان کے اوپر اور یہ قوم نینوا تباہ ہو جائے گا۔ وہاں کیا ہوا، جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا یونس علیہ السلام یہاں سے بستی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، نینوا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا۔ یقین جانے انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیے، ٹاٹ پہن لیے، حتیٰ کہ وہاں کا جو بادشاہ اور سربراہ تھا اس نے بھی اپنے کپڑے اتار کے ٹاٹ پہن لیے، عورتوں کو جو دودھ پلانے والی تھی ان کو بھی گھروں سے نکالا، ایک میدان میں جمع ہو گئے، استغفار اور توبہ اور توبہ اور توبہ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹلا دیا۔ اب جب یہ روز انتظار کریں یونس علیہ السلام جنگل میں کہ وہ ابھی خبر آئی، ایک آدمی آیا اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا، بستی نینوا کا کیا ہوا؟ کہنے لگے نینوا بس رہا ہے، اچھا بھلا ہے، لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ نبی خدا کا نکلا وہاں سے، انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بلا ٹلا دی۔ تو اس کے اندر واضح طور پر سورہ یونس میں اور سورہ یونس کے اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ انذاری پیشگوئیاں توبہ استغفار سے ٹل جاتی ہیں، اور اس وعید کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اب آپ کے سوال کا اگلا حصہ کہ بعض دفعہ یہ پیشگوئیاں سمجھ ہی نہیں آتی، اس کے اندر استعارہ ہوتا ہے یا اس کے اندر اتنی وضاحت نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، یا جو اللہ تعالیٰ اغماس کا پہلو اور سر کا پہلو رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک رویا دیکھی کہ آپ خانہ کعبہ کا، مسجد حرام کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر تقریباً 1400 کے بعد روایت آتی ہے، آپ لے کے چل پڑے، اور حدیبیہ کے مقام پر 9 میل کے فاصلے پر آپ کو روک دیا گیا، یہاں آگے نہیں جا سکتے آپ۔ اب سوال ہوا کہ وہاں پر پھر ایک صلح کا معاہدہ طے ہوا۔ صلح کا معاہدہ طے ہونے کے بعد اب وہاں پر بعض اکثر صحابہ کے دلوں میں شکوک پیدا ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخی روایات میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ما شککت فی الاسلام الا ذلک اليوم، کہ میں اس دن شک میں پڑ گیا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں،
حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں غلبہ حاصل نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا۔ یا رسول اللہ تو پھر ہم ان سے اتنا جھک کے کیوں ہم معاہدہ کر رہے ہیں؟ پھر کہا حضور آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، یا مجھے اللہ نے یہ تو نہیں صراحتاً بتایا تھا کہ اسی سال ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، اس لیے میں تو اپنے ارادے سے چل پڑا تھا، اس لیے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں وہ آئندہ کبھی ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ چنانچہ وہ رویا پورا ہوا اور اگلے سال طواف ہوا اور پھر بار بار ہوتا رہا۔ تو یہ بعض دفعہ وضاحت نہیں ہوتی ہے اس میں۔ پھر ایک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور رویا کا ذکر آتا ہے کہ آپ مکہ میں تھے، آپ نے رویا میں دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر رہا ہوں اور کسی ایسی سرزمین کی طرف کر رہا ہوں جس میں کہ بہت سے کھجور کے باغات ہیں۔ آپ کے الفاظ ہیں فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةُ وَالْحَجَرُ، یا یہ یمامہ ہے یا حجر ہے۔ پھر آپ خود ہی فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، کہ میرا یہ وحل جدھر جا رہا تھا، میری توجہ جس طرف جا رہی تھی، میرا فہم اور ادراک جس کی طرف جا رہا تھا وہ نہیں نکلا، وہ نکلا یہ کہ وہ یثرب اور مدینہ نکلا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ پیشگوئیوں میں چھپا ہوتا ہے، اسرار ہوتے ہیں، سر ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہر انسان اپنی فراست کے مطابق اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کی گہرائیوں کو پا لیتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات کر کے اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جب یہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آخری قرآن کی آیت ہے، بعض کے نزدیک کچھ اور ہے، بہرحال مختلف روایات ہیں، اس بحث میں ابھی میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن اس کے بعد روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انتہائی مغموم رہنے لگے، آپ غمگین رہنے لگے، اور اس کے بالمقابل حضرت عمر اور بعض دوسرے صحابہ وہ خوشی انہوں نے منائی کہ آج ہمارا دین کامل ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جانتے ہو میں کیوں غمگین ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ جب ایک چیز کامل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، لازمی نتیجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا اور اب آپ کو جانا ہے۔ میں اس سے یہ سمجھ گیا تھا، لیکن اس فہم کو، اس گہرائی کو دوسرے صحابہ نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ ہر انسان اپنی فراست کے مطابق سمجھتا ہے پیشگوئیوں کو، اور سب سے نچلا درجہ وہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک نابینا تو سورج کو دیکھ کے بھی کہتا ہے کوئی سورج نہیں ہے دنیا میں، سب جھوٹ بولتی ہے دنیا۔ اب اس کا کیا علاج کریں گے ہم؟ اس لیے اس کے لیے نور فراست، نور تقویٰ چاہیے، پھر یہ نظر آئے گا۔ یہ قانون قدرت ہے، اسی کے مطابق روحانی نظام بھی چل رہا ہے اور دنیاوی نظام اور مادی نظام اور جسمانی نظام بھی چلے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کو سمجھنے کے لیے ان بنیادی اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے کہ پیشگوئیاں دراصل علم الغیب ہوتی ہیں، اور مومنین کی یہ صفت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومنون کی یہ صفت ہے اور ایک بنیادی اور اہم صفت ہے کہ وہ غیب کی باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، ان سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ مکرم ارشد اسماعیل صاحب ہیں، مکرم محمد رئیس صاحب ہیں اور مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں مکرم ارشد اسماعیل صاحب جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ارشد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا ہی کافی ہے یا ان کا بیعت کرنے، تو کیا اس کا پھر وہ اظہار کرنا ضروری ہے؟ اگر حالات کی وجہ سے ہم خاموش رہیں اور ان کا اظہار مان لیں، ان کو اتنا بھی کافی ہے یا بیعت کرنا ان کا ضروری ہے؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جناب آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے، میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دل سے قبول کر لیتا ہے لیکن اظہار اس کا نہیں کرتا، تو ایمان تو اسی چیز کا نام ہے اور اسلام بھی اسی چیز کا نام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر
جبکہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، جب وہ مسیح موعود اور امام مہدی ظاہر ہو جائیں تو اے مسلمانوں تم پر واجب اور فرض ہے کہ اس کی بیعت کرو، اس کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ دل میں پوشیدہ رکھ لیا لوگوں سے ڈر کے، تو وہ ڈرنے کی وجہ سے پھر ایمان کہاں رہتا ہے. تو حضور کا ارشاد یہی ہے فَبَايِعُوهُ، اس کی بیعت کرو، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، خواہ کتنی ہی مشکلات پیش آئیں، برف کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل بھی اگر رینگتا ہوا جانا پڑے تب بھی تم جاؤ اور اس کی بیعت کرو. تو اس لحاظ سے صرف دل میں یہ کہنا کہ ہاں جی میں مسیح موعود کو سچا مانتا ہوں لیکن زبان سے اقرار اس کا نہیں کیا، تو وہ دراصل جماعت میں شامل نہیں ہے، اس واسطے کہ ایک رنگ میں وہ متردد ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مکذب، مکفر اور متردد تینوں کو ایک ہی لائن میں رکھا ہے. تو اس لیے مسیح موعود جب بھی آئیں گے تو ان کی بیعت کرنا بہرحال ضروری ہے. ہاں اگر دنیا کے ڈر سے بعض حالات کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکا تو کبھی نہ کبھی تو اظہار کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو ایمان کامل نہیں ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک مرسل کو، اپنے ایک نبی کو دنیا میں بھیجے، مبعوث کرے اور لوگوں کو یہ اختیار دے دے کہ آپ چاہے تو اس پر ایمان لائیں چاہے تو نہ لائیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لانا ازبز ضروری ہے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد رئیس صاحب، کانپور یوپی انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد رئیس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی رئیس صاحب اپنا سوال پیش کریں. میرا سوال ہے مولانا محمد السلام کا لٹریچر پڑھ کر کے جس سے متاثر تھے یا کہاں تک انہوں نے بیعت وغیرہ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اپنا سوال دوبارہ دوہرا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال ہمیں واضح طور پر نہیں ملا ہے، اپنا سوال دوہرا دیں ایک دفعہ. میرا سوال یہ ہے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عبدالکلام آزاد ان لوگوں نے جماعت احمدیہ لٹریچر پڑھ کر کے اس سے یہ مطلب یہ جماعت کے کتنے قریب تک آئے تھے؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ان کا سوال ہمیں واضح طور پر نہیں مل سکا ہے، انشاءاللہ ان کو دوبارہ موقع دینے کی کوشش کریں گے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر کھوکر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ماشاءاللہ آج اسٹوڈیو کی چینل بہت اچھی لگ رہی ہے. تو باقی سوال میرا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والدین کو کوئی الہام وغیرہ ہوا؟ ایک سوال یہ ہے، اور ایک چھوٹی سی بچی ہے، ایک چھوٹا سا سوال کرے گی، اس کا بھی جواب پلیز دے دیں، بات کریں. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو مسلمان غیر احمدی لوگ ہیں ہم پہ ظلم کرتے ہیں اور ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو لیکن اگر کوئی مساجد، اگر کوئی تحریم ہو یا پھر اسلامی حادثہ ہو تو ہم سے چندے مانگنے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کو دینے چاہیے یا نہیں؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا. ان کا جو سوال ہے کہ حضرت مسیح السلام کے والدین کو کوئی الہام ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، میرے علم میں نہیں ہے، نہ میں نے اب تک یہ پڑھا ہے. اس کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اگر کبھی ایسا ہوا تو بتا دیں گے، فی الحال میرے علم میں ایسا نہیں ہے. دوسری بات اس بچی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو غیر احمدی حضرات احمدیوں کو غیر مسلم کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، پھر چندہ لینے بھی آ جاتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ چندہ لینے کے لیے سب سے زیادہ احمدیوں کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ چندہ دیتے بھی یہی لوگ ہیں، دوسرے دیتے نہیں ہیں، کیونکہ احمدیوں کو اللہ کے فضل سے انفاق فی سبیل اللہ کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ کم سے کم بھی دیں گے. ایک دفعہ میں ایک بڑے مخیر دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے تحریک جدید کا چندہ دیا، ایک وافر رقم انہوں نے دی. اتنے میں ایک غیر احمدی مسجد کے چندے کے لیے آ گیا، وہ صندوقڑی سی لے کے، تو انہوں نے اس کو 10 روپے دے دیے. وہ بڑا خوش ہوا. تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں خوش ہو گئے اتنے؟
کہنے لگے یہ ساری مارکیٹ مسلمانوں کی ہے، کسی نے بھی 1 روپے سے زیادہ نہیں دیا، یہ پہلا ہے جسے 10 روپے دیے۔ میں نے کہا تم کو پتہ ہے یہ احمدی ہے؟ کہتے ہاں مجھے پتہ ہے یہ احمدی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ان کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ ارے پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اما السائل فلا تنہر، جو سوال کرنے آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس کو دے دینا چاہیے۔ ہم نے تو قرآن کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، باقی ان کا کام ان کے ساتھ، وہ اللہ کے نزدیک جواب دہ ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، بڑی شان سے ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، کسی کے کہنے سے ہم غیر مسلم نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول نے کہا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، ہم اس پہ دل و جان سے عمل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ہم نے مرزا غلام احمد صاحب کو امام مہدی محض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مانا ہے۔ ہم حضور کے میں فرما بردار ہیں، یہ نافرمان ہیں جو اب تک نہیں مان رہے۔ سوال مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی کا نہیں، بلکہ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا نافرمانی کا ہے۔ یہ لوگ اب تک نافرمانی کے دائرے میں ہیں، ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہمارے بزرگوں کو توفیق دی، اور دن بدن وہ اس میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے جو اطاعت کے دائرے میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم قاضی ابصار علی صاحب، بنگال انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابصار علی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں غازی ابصار علی ماندہ سرکل میں بول رہا ہوں۔ جی جناب۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا اسی طرح حضرت مرزا صاحب بطور مسیح ہونے کی اس طرح کی کوئی معجزہ دکھائے ہیں؟ اس پر خجاعت سے روشنی ڈالنے بےحد شکر گزار ہوں گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جناب آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے، میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت مسیح مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ ظاہری مردے نہیں تھے بلکہ روحانی مردے تھے۔ ان سے بڑھ کر تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مردے زندہ کیے ہیں۔ ہاں اگر ظاہری طور پر اس کو محمول کیا جائے تو پھر تو حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار ہی نہیں ہو سکتا تھا، اس واسطے کہ کسی کی بھی باپ دادا کی قبروں میں سے لے جا کے ان کو کہتے کہ بھئی اٹھاؤ مردو اور آ کے گواہی دو، ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا، نہ انجیل میں آتا نہ کہیں آتا ہے۔ ہاں ایسا اس کی تعویل ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگ جو قریب المرگ تھے وہ مسیح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں صحت یاب ہو گئے، ایسے مردے۔ لیکن حقیقت میں یہ روحانی مردے ہی ہیں جو بالکل گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، خدا تعالیٰ سے دور تھے، مذہب سے بیگانہ تھے۔ ایسے لوگوں کو خدا رسیدہ بنا دینا یہ دراصل مردہ زندہ کرنا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آ کر 1-2 نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں لاکھوں ایسے مردے زندہ ہو گئے۔ تو ہم یہ نہیں مانتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ حقیقی مردے تھے، بلکہ وہ روحانی مردے تھے۔ اور روحانی مردوں کو اللہ تعالیٰ کے کا قرب عطا کرنا اور دیندار بنا دینا اور اللہ تعالیٰ کا دوست بنا دینا، یہ حقیقت میں مردہ زندہ کرنے والی بات ہے۔ دوسری کیا بات تھی؟ جی اس میں اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا، جہاں تک زندہ کرنے کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس میں اللہ اور رسول دونوں شامل ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمان الہی ہے یحییکم، وہ زندہ کرے گا۔ یہ حیات نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ مردوں کی حیات سے نظر آ رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انبیاء روحانی طور پر زندہ کرنے ہی آتے ہیں۔ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے محدود دائرے میں زندہ کیا۔ باقی جیسے مولانا نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اگر اس طرح ہی زندہ کرنا تھا پھر یہودی انکار کیوں کرتے؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم ظہیر الرحمان صاحب، میگھالیہ سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ظہیر خان صاحب۔ ظہیر الرحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظہیر صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم محمد رمضان بھٹو صاحب ہیں جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد رمضان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا یہ سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا ہے ایک ٹیچی کا، تو یہاں پاکستان میں ان کا علماء لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جزاکم اللہ جناب، ہمیں آپ کا سوال مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ ٹیچی دراصل جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ چائنا کا لفظ ہے یہ، اور اس کے معنی پنکچول کے ہیں، جو بالکل وقت کا پابند ہو۔ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ٹیچی الہام ہوا پنکچول بنانے کے تعلق سے ہے، جیسا کہ ایک آپ کے دوسرے الہام سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انت شیخ المسیح الذی لا یضاع وقتہ، کہ تو ایسا بزرگ مسیح ہے کہ تیرا کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا۔ تو یہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوقات ہیں، کتنے مصروف الاوقات آپ تھے اس کا بھی اظہار ہے کہ ایک لمحہ بھی آپ نے اپنا ضائع نہیں کیا اسلام کے دفاع کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اضافے کے لیے اور آپ کی حقیقت شان کو ظاہر کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں ثبوت دینے کے لیے ایک لمحہ آپ نے صرف کیا۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ تو بہت ہی پنکچول ہے، اور جماعت کو اس طرف اشارہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کے مطابق اپنے وقت کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، خواہ کوئی بھی ذمہ داری دی گئی ہو، پنکچولیٹی کے ساتھ اور پورے اوقات کو مصروف رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ہم اپنے ٹیلی فون کالرز کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہمارا ایک بہت وسیع حصہ اپنے اصل پروگرام کا بھی ابھی باقی رہتا ہے، تو میں بغیر کسی تاخیر کے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیش گوئیوں کی تعریف اور ان کے اصول کے تعلق سے ہم نے تفصیلاً یہاں پر ذکر کیا ہے اور امید ہے کہ ناظرین نے بھی اس کو سماعت فرمایا ہوگا۔ اب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو ابتدائی پیش گوئیاں ہیں ان کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے جو نشانات ہیں جو بالخصوص ہندوؤں سے جن کا تعلق ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ جزاک اللہ۔ میں نے کچھ نشانات نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ 1876 کی بات ہے، جون 1876 کی، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور میں تھے۔ وہاں آپ نے رویا میں دیکھا کہ آپ کی والد صاحب کی وفات کا وقت بالکل قریب ہے، تو گھبراہٹ ہوئی آپ کو، اور اس وجہ سے بھی کہ پرورش بھی آپ کے والد صاحب ہی کرتے تھے، کفالت بھی آپ کے والد صاحب ہی کرتے تھے، اور آپ کا تعلق والد صاحب کے ساتھ نہایت محبت کا بھی تھا۔ آپ کے والد صاحب بھی آپ کا اس وجہ سے کہ دیندار ہیں آپ بہت خیال رکھتے تھے، بلکہ کئی دفعہ آپ نے اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ اصل کام تو وہی ہے جو مرزا غلام احمد کر رہا ہے، ہم تو دنیا داری میں پھنس کے نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ تو گھبراہٹ آپ کو ہوئی، آپ فوری طور پر لاہور سے قادیان آ گئے۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ خود مسیح السلام نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جب میں قادیان آیا ہوں تو کچھ مرض سے افاقہ ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کرتے رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور باتیں کرتے رہے۔ تو جون میں سخت گرمی ہوتی ہے پنجاب میں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی غلام احمد جاؤ تھوڑا آرام کر لو، کافی گرمی بھی ہو گئی ہے، اب میں ذرا ٹھیک ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ اوپر بالا خانے پہ تشریف لے گئے، وہاں آرام کرنے لگے، ایک خادم آپ کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اسی اثنا میں آپ کو تھوڑی سی غنودگی ہوئی اور الہام ہوا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی جو بہت سارے نشانات اور معجزات کا مبدا ہے، اور اس بات کی بھی جو کہ مغرب سورج غروب ہونے کے بعد ظاہر ہونے والے واقعے کی بھی۔ تو آپ فوری طور پر بیدار ہوئے، اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے یہ اس کی تعبیر کی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا نشان ظاہر ہونا لگا یہ مغرب کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے قریب میرے والد صاحب کی وفات ہونے والی، اور یہ آپ کو سمجھایا گیا کہ بطور تعزیت کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات کہی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب مغرب کا وقت قریب ہوا ہے تو آپ کے والد صاحب وفات پا گئے۔ تو یہ ابتدائی الہام تھا جس میں کہ والد صاحب کی وفات کی بھی خبر دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ یہ بطور تعزیت کے ہے
گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ایک نیک بندے کے ساتھ یہ بھی تعلق ہوتا ہے کہ غم کے وقت میں اس کی تعزیت بھی کرتا ہے، اس کے دل کو ڈھارس بناتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی تو تبھی بات ہے کہ کفالت آپ کے ذمہ تھی، اور آگے پھر حالات کیسے آئیں گے، کیا کیا ابتلا پیش آئیں گے، اخراجات کا بھی بہت کچھ صدمہ بھی ہوتا ہے، ایک تو وفات کا اور دوسرے کہ پھر اخراجات کی بھی بات تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو الہام ہوتا ہے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان باتوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کفارت لے لی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، جس کا اللہ کافی ہے اس کو اور کیا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر آپ کے جملہ اخراجات وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر صاحب کے سپرد ہو گئے۔ وہ گرداسپور میں ملازمت کیا کرتے تھے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں۔ اب وہ اخراجات میں پھر آپ کی تنگی بھی ہوئی۔ اس چھوٹے سے واقعے سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ کے اوپر بوجھ تھا، کہ عام یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسیطڑ آدمی ہے، کام کاج تو کچھ کرتا نہیں، ہم پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ ایک اخبار لگوا دیں تاکہ حالات حاضرہ کا بھی میں علم حاصل کر سکوں۔ تو آپ کے بڑے بھائی صاحب نے جو ہے وہ انکار کر دیا کہ نہیں جی، بیٹھا ہے، کام کاج تو کرتا نہیں ہے، اخبار پڑھے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے اخبار لگانے کی۔ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی آپ کے اس میں کفالت میں جو ہے بڑی سختی پیش آ رہی تھی۔ لیکن جس خدا نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے، اس خدا نے پھر ایسی آپ کی کفالت کی کہ عام طور پر گھر میں بچے کھچے ٹکڑے جو ہوتے تھے آپ کو بھیج دیے جاتے تھے کھانے کے لیے، وہ بھی آپ نہیں کھاتے تھے، بلکہ کیا کرتے کہ چند آدمیوں کو مقرر کر رکھا تھا، وہ ان کو کھلا دیتے، آپ خود ایک پیسے کے چنے منگوا کے اسے گزارا کر لیتے۔ یہ حالت تھی اس وقت۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کے مطابق ایسی کفالت کی ہے کہ ایک شعر میں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے، لفاظات المواعد کانا اکلی فصرت الیوم مطعم اللہ علی، کہ ایک زمانہ تھا کہ دسترخوان کے بچے کھچے ٹکڑے میری غذا ہوا کرتے تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، آج خاندان کے خاندان میرے دسترخوان سے پل رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بھی دی، برکت بھی دی، اور کسی کا محتاج نہیں رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے۔ اور آج تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طفیل خاندانوں کے خاندان آپ کے دسترخوان پر پل رہے ہیں۔ اسی طرح سے 1877 کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں آریوں کے ساتھ بہت بحث مباحثے ہوتے تھے، تو آپ نے براہین احمدیہ بھی ابھی لکھنی شروع نہیں کی تھی، آپ نے آریوں کے خلاف ایک مضمون لکھا، اور مضمون لکھ کے پھر آپ کو خیال آیا کہ ایک خط بھی ان کو، جو پریس والے تھے رلیہ رام تھے، یہ عیسائی تھے، ان کو ایک خط بھی لکھا کہ یہ اس رنگ میں چھاپنا ہے، وہ ہدایت دی تھی اس کے اندر۔ تو وہ چٹھی بھی اس کے اندر رکھ کے جو ہے انہوں نے پوسٹ کر دی۔ اب رلیہ رام جو وکیل بھی تھا خود اور پریس چلاتا تھا، اس کو موقع ہاتھ آ گیا اس واسطے کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی آپ کی بحث مباحثے ہوتے رہتے تھے۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور ڈاکخانہ جات کے اہلکاروں سے جو ہے بات چیت کر کے ایک مقدمہ حضور کے خلاف دائر کر دیا کہ یہ چٹھی اس نے جو ہے رکھی ہے مضمون چھاپنے کے لیے، اور یہ ذاتی چٹھی ہے، اس لحاظ سے اس زمانے میں ڈاکخانوں کے قانون کے مطابق جو ایک زائد چٹھی کسی پیکٹ میں رکھ دیتا تھا اس کو 500 روپے کم از کم جرمانہ اور 6 مہینے کی قید ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے مقدمہ دائر کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ رلیہ رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں نے اس سانپ کو کاٹ کر تل کر اس کی طرف بھیج دیا ہے۔ تو اس سے آپ نے سمجھا کہ یہاں پر کچھ ابتلا پیش آنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ جب یہ مقدمہ دائر ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی وکلاء سے بات کی، تو انہوں نے کہا یہاں تو جھوٹ بولنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس واسطے کہ پیکٹ میں خط رکھتا ہوا تو کسی نے دیکھا نہیں، کوئی عینی شاہد نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ خط نہیں رکھا، اس نے خود بنا لیا ہے، تو آپ کو جو ہے 2-3 گواہیوں کے بعد مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، خدا کی خاطر جو ہے میں نے جو رکھا تھا یہ میں نے ہی رکھا تھا، اور جھوٹ بولنا میرا کام نہیں ہے،
خدا تعالیٰ کے ساتھ میرا معاملہ ہے. تو لہٰذا تمام وکلاء کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی اب تو چارہ یہی ہے, آپ کہہ دیں کہ میں نے نہیں رکھا. آپ نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں. چنانچہ جب وہ انگریز کی وہ عدالت تھی اس میں پیش ہوا گرداسپور میں مقدمہ, تو حضرت مسیح علیہ السلام کو پوچھا اس نے کہ کیا یہ آپ نے پیکٹ میں خط رکھا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں خط میں نہیں رکھا تھا, لیکن اس نیت سے نہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی نقصان پہنچاؤں, بلکہ میں نے یہ سمجھا کہ جو مضمون میں نے چھاپنے کے لیے بھیجا تھا اس کو اسی کا حصہ سمجھ کر میں نے اس کو رکھا تھا. تو اس کے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو وکلاء تھے عیسائی وہ بہت سارا زور لگا رہے تھے, لیکن جج کہتا جاتا نو. تو آخرکار اس نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں اور مقدمہ آپ کے حق میں ہو گیا. تو سچ بولنے کا نتیجہ اپنے کہ پکڑے جاتے تو 500 روپے جرمانہ بھی ہونا تھا, 6 مہینے کی قید بھی ہونی تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے رکھا. تو یہ بھی ایک بڑا نشان تھا لوگوں کے لیے. اسی طرح سے 1881 کی بات ہے, لالا ملاومل جو عام طور پر آپ کے پاس آتے جاتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, لالا شرمپت, لالا ملاومل, بہت سارے نشانوں کے گواہ بھی تھے یہ لوگ. تو اس زمانے میں کہتے ہیں ان کو شدید تپ دق ہوئی, جس کو ٹی بی کہا جاتا ہے, اور اس زمانے میں جس کو ٹی بی ہو جائے عام طور پر بچنے کے چانس بہت کم ہوتے تھے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بچ گیا تو بچ گیا, دوا دارو کرنے کے نتیجے میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ آخری اسٹیج اس کی آ گئی, بالکل مایوسی کی حالت ہوگی. وہ آیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گڑ گڑایا کہ اب تو میرا انت آ گیا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رونے کو دیکھ کر اس کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ الہام ہوا, یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم, یا نارو کونی بردوں و سلامن, کہ اے آگ تپے دق کی آگ تو اس شخص کے لیے ٹھنڈی ہو جا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اس کو بھی بتا دیا, اور دو مجلس میں بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ صحت پا جائے گا. چنانچہ کہتے ہیں کہ چند ہفتوں کے اندر ہی پھر اس کے اندر ایک دم صحت عود کر آئی, اور اس کے بعد کئی سال تک وہ زندہ رہا ہے. حضرت مسیح السلام کے نشانات کا جو ہے وہ ایک گواہ بھی تھا. اسی طرح سے ایک ہندو آریہ سماج جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں اور پیش گوئیوں سے یہ سخت منکر تھے. یہ لالا شرمپت تھے جو مسیح السلام کی مجلس میں بھی عام طور پر آیا جایا کرتے تھے. ان کا ایک عزیز بشمبر داس تھا, غالباً چچازاد بھائی تھا. وہ کہتے ہیں کہ کسی مقدمے میں پھنس گیا, اور مقدمے میں ایسا پھنسا ہے کہ اس کو لازماً جو ہے قید بھی ہوئی اور بری نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا, خوشحال چند نام تھا اس کا. ان دونوں کو قید ہوئی اور انہوں نے اپیل دائر کی. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ ہاں اس سے پہلے کہ یہ مقدمہ چل ہی رہا تھا, مسیح السلام کے پاس اس کا آنا جانا تھا. تو اس نے کہیں مجلس میں آ کے ذکر کیا کہ دیکھو جی, غیب کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اب جو مقدمہ چل رہا ہے یہ کوئی ہمیں بتا دے کہ اس کا کیا انجام ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, اور آپ کو رویا میں دکھایا گیا کہ بشمبر داس جو ہے اس کو تو جو سزا 1 سال کی سزا ہوئی تھی اس کی سزا نصف معاف کر دی جائے گی, لیکن دوسرے کی سزا معاف نہیں ہوگی. بری دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ نے ان لوگوں کو بلایا, اور اس کئی ہندو بھی تھے, ان کو یہ تمام بات سمجھائی کہ انہوں نے کہا تھا علم غیب ایسا ہو کہ اس کا انجام بتا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ انجام مجھے بتایا ہے کہ بشمبر داس کی اپیل کے بعد جو ہے سزا عادی ہو جائے گی, اور دوسرا جو ہے وہ خوشحال چند, اس کی سزا معاف نہیں ہوگی. بری دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. چنانچہ جب اپیل انہوں نے دائر کی, بے عینی ہی اسی طرح عمل میں آیا کہ بشمبر داس کی آدھی سزا معاف ہو کے 6 مہینے رہے گی, اور دوسرے کی سزا معاف نہیں ہوئی. نہ وہ بری ہوا نہ یہ بری ہوا. اللہ تعالیٰ کا یہ نشان بھی بڑی خوبی سے پورا ہوا. یہ خاص طور پر ہندوؤں کے لیے تو نشان بڑا ہی ایمان افروز تھا, لیکن ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رویا میں دیکھا ایک دفعہ کہ ایک نالی سی بنی ہوئی ہے, بہت ساری بھیڑیں ہیں اس پہ لٹائی ہوئی ہیں, ہر ایک شخص ایک ایک بھیڑ پہ مسلط ہے, اور چھری ان کے ہاتھ میں ہے, اور آسمان کی طرف انہوں نے منہ کیا ہوا ہے. گویا ایسا لگتا ہے کہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں. اس بات کو دیکھ کر میں نے ان کو یہ مخاطب کر کے کہا اللہ تعالیٰ کے اذن سے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, کہ اے مسیح اور مہدی تو ان سے کہہ دے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ
کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ تو جب میں نے یہ فقرہ، یہ اصل میں قرآن مجید کی آیت کا ہی ایک حصہ ہے، تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تو وہ جو انتظار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دم پھر چھری پھیر دی تمام بھیڑوں پر، اور وہ کہنے لگے کہ تم کیا ہو، گو کھانے والی بھیڑیں ہی تو ہو۔ تو اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑی آفت آنے والی ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مریں گے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں، ہندوستان میں، اور خاص طور پر امرتسر اور لاہور میں ہیضے کی اتنی وبا پھیلی کہ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ پھر آخر میں ایک اور بات تعاون کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ 6 فروری 1898 میں خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتے کچھ سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، وہ نہایت بد شکل پودے ہیں اور بہت چھوٹے قد کے اور بدنما۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تعاون کے پودے ہیں۔ اس زمانے میں ابھی تعاون کا نام و نشان نہیں تھا، تو لیکن پھر 1902 میں آ کے تعاون کا زور پھیلا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کشتی نوح اس موقع پر لکھی اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ انگریزی جو ہے اس موقع پر تعاون سے بچنے کے لیے ٹیکے لگا رہی ہے، لیکن میں اپنی جماعت کو حکم دیتا ہوں کہ ٹیکے نہ لگائیں، یہ ہم میں اور غیروں میں امتیاز ہوگا۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ الہاماً بتایا گیا ہے کہ انی احافظ کل من فی الدار، جو تیرے دار میں رہیں گے وہ بالکل اس بلا سے محفوظ رہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دار سے مراد صرف اینٹ اور گارے کا یہ میرا مکان نہیں، بلکہ جو بھی میری جماعت میں شامل ہے وہ اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ نے جماعت کو حکم دیا کہ ٹیکہ لگانا گورنمنٹ کا اصل کام ہے اور یہ نہایت ہی مفید بھی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ ٹیکہ نہ لگائیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ان دنوں میں لوگ جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ گھروں کے گھر خالی ہو رہے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ایک احمدی بھی اس پہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جو تعاون کے جراثیم ہیں وہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کو پہچانتے ہیں، جیسے کہ بھئی کسی احمدی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم الشان نشان تھا جو 1902 میں یہ تعاون آئی اور احمدی محفوظ رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں کسی آدمی کا تعاون سے مرنا تو دور کی بات، ایک چوہا تک تعاون کا نہیں مرا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے زبردست نشان ہیں جو ہندوؤں کے لیے بھی اور عام دنیا کے لیے بھی عظیم صداقت کے نشان کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں۔ مکرم منیر احمد کھوکر صاحب ہیں، مکرم ظہیر الرحمان صاحب ہیں اور مکرم سہیل احمد صاحب ہیں۔ ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل بند کر لیں اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے بات کریں۔ سب سے پہلے مکرم منیر احمد کھوکر صاحب جو پاکستان سے اس وقت ہمیں فون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ منیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت کی کون کون سی مشہور شخصیات نے احمدیت قبول کی؟ کیا ان میں علامہ اقبال یا ان کے والد صاحب شامل تھے؟ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ نام کسی نبی نے یا انسان نے رکھا یا خدا تعالیٰ نے رکھا ہے؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ جی، جیسا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کی بنیاد رکھی، اس وقت بہت سی معروف شخصیات جماعت میں داخل ہوئیں، اور اس زمانے کی مشہور ترین شخصیت تھی حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قابلیت، علمیت، تقوی اور نیکی کا سکہ ہندوستان سارا مانتا تھا۔ آپ کو احمدیت کی قبول احمدیت کی توفیق ملی۔ مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیال کوٹی، مولانا برہان الدین صاحب، مولانا سراج الحق صاحب نعمانی، بہت بڑے بڑے علماء تھے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حلقہ احمدیت میں داخل ہوئے۔ اب ان کا سوال علامہ اقبال صاحب کے بارے میں۔ تاریخ احمدیت میں آتا ہے کہ علامہ اقبال صاحب اور ان کے والد بھی، انہوں نے بھی جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی، لیکن بعد میں کیا وجوہات ہوئیں اس کی تفصیل کی نہ تو یہاں ضرورت ہے نہ موقع ہے۔ بعد میں یہ جماعت سے الگ ہو گئے تھے، اور کیونکہ جماعت کوئی جبری جماعت تو ہے نہیں، اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دینی معاملات میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بعد میں کن وجوہات کی بنا پر یہ الگ ہو گئے،
ہمیں پتہ نہیں ہے، بہرحال یہ جانیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال کی بعض تحریرات ہیں. مثال کے طور پہ ایک موقع پہ انہوں نے کہا اگر اسلام کی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ دیکھنا ہو تو وہ آپ جماعت احمدیہ کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. پھر وفات مسیح کے تعلق سے بھی ان کے بعض تحریرات ہیں. تو علامہ اقبال صاحب کے بارے میں اتنا ہی. لیکن ایک وضاحت میں یہاں تھوڑی سی کر دیتا ہوں. دیکھیں اس سے بعض میرے اس جواب سے شاید یہ سمجھ لیں گے اتنی بڑی شخصیت جماعت سے الگ ہو گئی تو اس کی کیا وجوہات ہے. دیکھیں ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں استقامت پہ رکھنا، سیدھے راستے پہ رکھنا. پھر ایک دعا سکھائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کر دینا، کبھی کس وقت ٹیڑھے ہو جائیں کچھ پتہ نہیں. اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا گیا تھا رب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ. تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے عبداللہ بن سارہ، کس وجہ سے اسلام سے الگ ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو یہ تو اپنی مرضی ہے، اسلام میں کوئی جبر اکراہ تو ہے نہیں، دین کا معاملہ ہے. چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اپنا اپنا معاملہ ہے، آزادی ہے. جب چاہیں تو وہ جماعت میں رہے، اور جب انہوں نے اپنے کچھ حالات دیکھے، یہ معاملہ اب ان کا اور اللہ کے سپرد ہے. باقی رہا ایک آخر سوال، انہوں نے کعبہ، بیت اللہ کے لفظ آئے ہیں، اور بیت کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور کعبہ کا لفظ بھی احادیث میں استعمال ہوا ہے. یہ بیت اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اور کعبہ کے جہاں تک لفظی معنی ہیں، اس کے معنی ہیں اونچا ہونے کے، ٹیلے کے. جیسے ہم ایڑی کو بھی، یہ ٹخنے کو کعبین کہتے ہیں، کعبہ، تو یہ اسی سے نکلا ہوا ہے کہ اونچی جگہ. غالباً کعبہ ابتدا میں جب یہ بنا ہے یہ کسی اونچی جگہ پہ نسبتاً ہوگا، اس لیے اس کا نام کعبہ رکھا گیا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں میں کہ علامہ اقبال تو بے شک جماعت سے الگ ہو گئے، لیکن ان کے والد اور ان کے بھائی جماعت سے آخر دم تک قائم رہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مکرم ظہیر الرحمان صاحب میگھالیہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظہیر الرحمان صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہی ہے، میں مہدی صاحب یہ آپ کو، میں نوح ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد ہوں، اس کا نشانہ کیا دکھایا، اس کے لیے میں سوال کرتا ہوں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. میرے خیال سے ان کا سوال حضرت مسیح السلام کے اس شعر کے تعلق سے ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا شعر ہے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. تو یہ شعر دراصل اس بات کی غمازی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام ہوا، جری اللہ فی حلل الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ کا پہلوان جو تمام رسولوں کے یا انبیاء کے حلے میں آیا ہے. اور یہ دراصل قرآن مجید میں بھی پیشگوئی تھی، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسول قائم کیے جائیں گے. تو پرانے صحیفوں میں بھی اور اسی طرح سے بزرگوں کی پیشگوئیوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو امام مہدی آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں ہی آدم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں یعقوب ہوں وغیرہ ذالک. تو یہ دراصل تمام انبیاء کے جبے پہن کر یا تمام انبیاء کا نمونہ لیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تمام اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ہیں. اور اس کا منشا یہی ہے کہ جتنی بھی اقوام پائی جاتی ہیں، چاہے وہ موسیٰ کو ماننے والے ہوں، یعقوب کو ماننے والے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں، یا دیگر انبیاء کے، سب کا مثیل بن کر میں آیا ہوں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم سہیل احمد صاحب، کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سہیل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کے سہیل احمد تیماپور، کرناٹک سے. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، مگر خدا اسے قبول کرے گا، بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا. لیکن ہندوستان میں جماعت کی کافی مخالفت ہو رہی ہے. اس پر تھوڑی تفصیل ڈالنے کی درخواست کرتا ہوں.
جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا اختصار کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دیجیے. کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. تو آپ دیکھیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے اس قادیان کی بستی سے اٹھے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا الہام ہے، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. آج دیکھیے کہ قادیان سے اٹھنے والی اکیلی آواز آج 202 ممالک میں بڑی شان کے ساتھ قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زور آور حملے جو ہے اس رنگ میں بھی کیے ہیں کہ جنہوں نے نہیں مالا ان کا حال کیا ہے. آج پاکستان کا حال دیکھ لیں، لیبیا کا حال دیکھ لیں، شام کا حال دیکھ لیں، اسی طرح سے دوسرے عرب کنٹریز یا مسلمان ممالک کا حال دیکھ لیں. خود مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں. یہ زور آور حملے نہیں تو کیا ہیں؟ جب تک کہ وہ مسیح محمدی کو قبول نہیں کریں گے یہ زور آور حملے ان کے چلتے رہیں گے. باقی رہا مخالفت کا سوال. مخالفت تو انبیاء کی ہوتی آئی ہے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کم مخالفت ہوئی ہے کہ صدوق اور امین کہنے کے باوجود آپ کو انتہا درجے کی تکالیف دی گئی، لیکن آخرکار وہ مغلوب ہو گئے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ زمانہ بے شک تھوڑا لمبا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مضبوطی سے قائم ہے. جماعت احمدیہ کے افراد جرأت اور حوصلے کے ساتھ پوری مخالفتوں کا مقابلہ جو ہے حوصلہ مندی سے کر رہے ہیں، اور ان کے اندر ذرا بھی کمزوری نہیں آئی ہے. لیکن یہ مخالفتیں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، رفتہ رفتہ یہ تمام کی تمام ختم ہو جایا کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ مخالفت کے بغیر کھاد کا کام جو ہے وہ جماعت کی ترقی کے لیے نہیں مل سکتا. اس لیے کہ یہ مخالفین ہی ہیں کہ جہاں ہمارا نام نہیں پہنچا وہاں تک یہ مخالفین ہمارا نام پہنچا دیتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ہمارا پروگرام کو بہت کم وقت رہ گیا ہے. میں علماء کرام سے بھی درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنا جواب پیش کریں. میرا محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جو انذاری پیشگوئیاں تھیں وہ کس طرح پوری ہوئیں، اس کے تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں. بات یہ ہے کہ انذاری پیشگوئیاں تو ایک پیشگوئی بہت بڑا وقت چاہتی ہے. اب انذاری پیشگوئیاں تعاون کی پیشگوئی تھی، زلزلوں کے متعلق پیشگوئی تھی، شخصیات کی اگر بات لیں تو آتھم کے متعلق پیشگوئی تھی، لیک رام کے متعلق پیشگوئی تھی، ڈوئی کے متعلق پیشگوئی تھی. اب ان میں سے اگر ساروں کا ذکر کیا جائے تو یہ بڑی تفصیل چاہتی ہے، اور ایک پیشگوئی اگر اختصار سے میں بھی بیان کروں تو وہ اتنے وقت میں ہو نہیں سکے گی. لیکن بالکل اختصار سے میں یہ کہہ سکتا ہوں انذاری پیشگوئیاں بڑی صفائی کے ساتھ پوری ہوئیں. اور اس آخر پر میں صرف یہ چاہوں گا کہ حضرت مسیح السلام کا ایک اقتباس پڑھ دوں کہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ 16 جولائی 1906 کو حضرت مسیح السلام لکھتے ہیں کہ 3 لاکھ نشان اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے اور میں نے دنیا کے سامنے بیان کیے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ پیشگوئیاں ایسی ہیں کہ ایک راست باز کے ان کو سن کر آنسو جاری ہو جائیں گے، مگر پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی. یہ خیال نہیں کرتے کہ آخر ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے. وہ نشان جو ان کو دکھائے گئے اگر نوح کی قوم کو دکھائے جاتے تو وہ غرق نہ ہوتی. اگر لوط کی قوم ان سے اطلاع پاتی تو ان پر پتھر نہ برستے. اعجاز احمدی. آخر میں میری صرف اتنی ہی عرض ہے کہ دیکھیں 3 لاکھ پیشگوئیاں اور نشانات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اللہ کا وعدہ تھا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر یہ تقول ہوتا، اگر یہ جھوٹی باتیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ مسیح انسان کو پکڑتا اور اپنے وعدے کے مطابق حضرت مسیح السلام کی شاہ رگ کاٹ دیتا. لیکن 30-32 سال 18 جیسے حضرت مولانا نے فرمایا کہ 1875-76 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور 1908 تک جاری رہا، اور لاکھوں کی تعداد میں نشان اور پیشگوئیاں دنیا کے سامنے آئیں. یہ حضرت مسیح صاحب کی صداقت نہیں تو اور کیا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی مستقبل میں ترقیات کے تعلق سے جو پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں اس کے تعلق سے بھی کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. جی وقت تو بالکل تھوڑا رہ گیا ہے. پیشگوئیاں تو میں نے کافی اکٹھا کی تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی رعایت سے صرف 1-2 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، عام طور پر لوگ ابھی ہمارے بھائی نے سوال کیا مخالفت چل رہی ہے، تو اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کا حوالہ ہے۔ مقدر یوں ہے کہ وہ لوگ جو اس جماعت سے باہر ہیں وہ دن بدن کم ہو کر اس سلسلے میں داخل ہوتے جائیں گے یا نابود ہو جائیں گے، جیسا کہ یہودی گھٹتے گھٹتے یہاں تک کم ہو گئے کہ بہت ہی تھوڑے رہ گئے۔ تو یہ مخالفتیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ یہ تو ہمارے لیے کھاد کا کام دیتی ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں، دیکھو یہ حوالہ ہے تحفہ گولڑویہ سے، دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ دیکھیں ایک 202 ممالک میں مضبوط ہماری جڑیں قائم ہو گئی ہیں، تو یہ اس پیشگوئی کا ایک حصہ ہے، تو انشاءاللہ آگے دوسری باتیں بھی پوری ہوں گی۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حوالہ پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ فرمایا، یہ حوالہ آپ کا تذکرۃ الشہادتین سے ہے۔ اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ اب غلبے کی بات آئی ہے تو میں بتا دوں کہ جماعت احمدیہ کے علم کلام کے آگے کوئی شخص نہیں جو دم مار سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کا منہ بند کر دیا ہوا ہے۔ اور کوئی وفات مسیح کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، کسی طرح کی ہو، قرآن مجید اور احادیث سے ایسے دلائل ٹھوس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے رکھ دیے ہیں کہ اس کا مقابلہ کوئی شخص چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ نہیں کر سکتا۔ اور اس رنگ میں ہم کہہ سکتے ہیں برملا کہ عقائد کے لحاظ سے اور علم کلام کی روح سے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو سارے ادیان پر غلبہ عطا کر دیا ہوا ہے۔ آگے فرمایا، وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا۔ اب دیکھیے جو جماعت کو مٹانا چاہتے ہیں کیسے مٹتے چلے گئے ہیں، ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے، جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو فرمایا، خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا، یعنی ایک ہی مذہب اسلام ہوگا، اور ایک ہی پیشوا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا مستقبل بہت روشن ہے، اور اس مستقبل کو جو جماعت احمدیہ کا مقدر ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، اسلام کی نشأت ثانیہ کے تعلق سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں وہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور ہر آنے والی صبح جو طلوع ہوتی ہے وہ یہ پیغام لے کر طلوع ہوتی ہے کہ احمدیت کی ترقیات دن دگنی اور رات چگنی ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ جس طرح ایک شعر میں یہ حضرت اقدس مسیح السلام نے فرمایا ہے کہ جس بات کو کہوں کہ کروں گا یہ میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس قدر نشانیاں اور پیشگوئیاں جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں، یہ دراصل سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، کیونکہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل مطابعت اور غلامی میں ان سب انعامات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سرفراز فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، خداوند کریم نے اسی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لدنیا سے سرفراز فرمایا ہے، اور بہت سے اسرار مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے، اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے سینے کو پر کر دیا ہے، اور بار بار بتلا دیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفضلات اور احسانات اور یہ سب تلطفات اور توجہات اور یہ سب انعامات اور تائیدات اور یہ سب مکالمات اور مخاطبات ہمیں مطابعت و محبت
حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے ہیں۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد اول صفحہ نمبر 623 حاشیہ نمبر 11۔ ناظرین کرام، قادیان دارالامان سے جو ایپیسوڈز کی ایک سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آج اس کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام راہ ہدیٰ لنڈن اسٹوڈیو سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ پھر ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا